وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں اور وہ بھی اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے بعد درود و سلام مرزات خیر الانام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے معزز سامعین، یہاں پر آج اس مبارک دن کے اندر اس مبارک گھڑی میں ماہ سیام کے دوران 5 جوڑوں کا نکاح ہوا. اللہ تعالیٰ کا ہم اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس حلال طریقے سے، اس جائز طریقے سے مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کا آپس میں رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی طرف سے، سب کی طرف سے ان 5 جوڑوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے گھر والوں کو، ان کے والدین کو، ان کے ماں باپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تمنائیں، آرزوئیں پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ ان جوڑوں پر اپنے رحمت نازل فرمائے، ان کو برکتوں کا مستحق بنائے اور ان کو خوشحال زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار اور رسول کا فرمانبردار بنائے. میرے معزز سامعین، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر یہاں پر نہیں کروں گا. مختصراً کچھ باتیں اس نکاح کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کروں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: تنکح المرأة لأربع. عورت کے ساتھ 4 چیزیں دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے. کچھ لوگ ایک چیز دیکھتے ہیں، کچھ لوگ دوسری چیز دیکھتے ہیں. ہر ایک کی پسند اپنی اپنی، ہر ایک کی چاہت اپنی اپنی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں اکثر لوگ دیکھتے ہیں: لمالها ولجمالها ولحسبها. کچھ لوگ مال دیکھتے ہیں، مالدار عورت ہے تو اس گھر میں ہمیں شادی کرنی چاہیے، اس عمل سے ہمیں شادی کرنی چاہیے. کچھ لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے وہ اس عورت کے ساتھ نکاح کرتے ہیں. اور کچھ لوگ حسب اور نسل اور خاندان اور اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں. اور کچھ اچھے لوگ، بہترین لوگ وہ دینداری دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حدیث بیان کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود
خصوصی طور پر وصیت کی فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اے ابو ہریرہ تم جب نکاح کرو گے دیندار عورت کے ساتھ نکاح کر کے کامیاب ہو جانا۔ خوبصورتی میں، مالداری میں، حسب نسب میں کامیابی کی گارنٹی اور ضمانت اس میں نہیں، ہاں دینداری میں کامیابی اور فلاح اور بہبود کی گارنٹی ہے، اس میں گارنٹی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین چیز جس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے وہ نیک بیوی ہے، المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، نیک بیوی۔ تو نیک ہونے کی شرط محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے ہیں، لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی۔ ایک اور حدیث فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا جاءكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه، جب تمہارے پاس ایسا انسان آ جائے جس کے دین سے تم راضی خوش ہو، جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اس کا کردار، شرم و حیا کا بہتر، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے، اگر ایسا رشتہ آ جائے زوجوه، اس کو رشتہ دے دو، منظور کر لو، یہ رشتہ جوڑو، اس کو ٹھکراؤ نہ، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں کامیابی ہے، اس میں خوشحالی ہے۔ لیکن اگر ٹھکرا دو گے، کہو گے کہ نہیں ہمیں دینداری کو کیا کرنا ہے، اخلاق کو کیا کرنا ہے، ہمیں مال چاہیے، خوبصورتی چاہیے، دوسری کوئی چیز چاہیے، تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دینداری میں گارنٹی تھی کامیابی کی، وہاں پر دینداری کو ٹھکرانے کا انجام بھی بتا دیا، بتایا وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، اگر اس کو ٹھکرا دو گے، رد کر دو گے، نامنظور کر دو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا۔ اگر ایسے رشتوں کو ٹھکرا دو گے زمین میں فتنہ برپا ہوگا، وہ فساد عریض اور ایک لمبا فساد برپا ہوگا۔ ہمارے معاشروں کو اگر ہمیں ان چیزوں سے بچانا ہے، فتنوں سے، فساد سے بچانا ہے، بے حیائی سے بچانا ہے، اخلاق باختگی سے بچانا ہے، بے محرمی سے بچانا ہے، بے دینی سے بچانا ہے، شرم و حیا کی اگر ہمیں حفاظت کرنی ہے، کردار کی اگر ہمیں حفاظت کرنی ہے تو ہمیں دینداری کو ترجیح دینی ہوگی، دینداری کو آگے رکھنا ہوگا، نمبر 1 رکھنا ہوگا دینداری کو، تب جا کر ہمارا معاشرہ بنے گا، ہمارا گھر سدھرے گا، ہم سدھریں گے، ہماری نسلیں سدھریں گی۔ اگر ہم نے دینداری کو ٹھکرایا، دینداری کو رد کیا تو پھر وہ یقیناً، اور اس کی کچھ جھلکیں آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اس کی کچھ جھلکیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ اگر دینداری کو چھوڑ دیا جائے تو پھر کیا انجام ہوتا ہے معاشروں کا، گھروں کا، لوگوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے، اس فساد سے ہمیں بچائے۔ ابھی تک ہمارے معاشرے بہت ساری چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان معاشروں میں اور زیادہ خیر عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ مختصر آیت ہے، اس میں ساری چیزیں بیان ہو گئی ہے، حقوق کے تعلق سے، آپسی ہمدردی، پیار، محبت، لگاؤ، رشتہ، یہ ساری چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو، اس مرد کو لباس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تم ان کے لباس ہو، وہ تمہاری لباس ہے۔ تو لباس انسان کے سب سے قریب ہوتا ہے، بالکل جسم سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ لباس انسان کا پردہ کرتا ہے، لباس سے انسان خوبصورت بنتا ہے، لباس سے انسان کے عیب چھپتے ہیں۔ تو مرد اور بیوی یہ دونوں ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا پردہ کرنے والے، ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، محبت کرنے والے اور عیبوں کو چھپانے والے۔ اس طرح سے ہنسی خوشی جیسے بھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی گزارنے کی توفیق دے گا، اسی طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ تو حقوق کی بات جب آتی ہے تو حقوق دونوں طرف سے عائد ہوتے ہیں، حقوق کو ادا کرنا لازمی ہے۔ جب حقوق ادا ہوں گے دونوں طرف سے کمی نہیں رہے گی، شکایت نہیں رہے گی، اپنی طرف سے اپنی استطاعت کے مطابق جب کوشش کی جائے گی تو کوئی ناچاکی پیدا نہیں ہوگی،
کوئی لڑائی جھگڑا اس طرح کی بات نہیں ہوگی، لیکن اگر حقوق میں کمی ہوتی ہے، کوئی بھی حق اگر ضائع ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بات ہوگی، وہاں پر جو ہے بات کی جائے گی اور پھر وہیں سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں زیادہ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لیے کھیتی بھی قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس عورت سے اس مرد کو اولاد عطا فرماتا ہے۔ یہ انسان کو یاد رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو عورت عطا کی، تبھی اس کی اولاد آگے پھیلے گی، اس کی نسل آگے پھیلے گی، اس کا نام لیوا کوئی پیدا ہوگا جو اس کا نام لے گا، جو اس کے لیے دعا کرے گا، جس کی وہ تربیت کرے گا، بعد میں اس کے لیے وہ دعا کرے گا اور اس کا وارث بنے گا، اس کا وارث بنے گا۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر اور اسلام کے اندر جو اس موقع پر بیان کرنے کے قابل ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جتنا کچھ ہم نے کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی ہی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان جوڑوں کے آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں محبت ڈال دے، پیار ڈال دے، ان کو ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ان کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور ایک دوسرے کا دیکھ کرنے والا بنا دے، اور پروردگار ان کی زندگیوں میں خوشیاں ڈال دے، ان کی جھولی میں خوشیاں ہی خوشیاں ڈال دے۔ پروردگار ان کو تمام آفات اور بلیات سے محفوظ فرما۔ پروردگار ان پر اپنے رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ پروردگار ان کو جب تک تو زندگی عطا فرما، ان کو تیری اطاعت، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ آپ کے درمیان اگر کھجور تقسیم کیے گئے، آپ دھیان رکھیں گے کہ آپ روزے سے، اگر کھجور تقسیم کیے بھی گئے تو آپ دھیان رکھیں گے کہ آپ روزے سے ہیں۔ افطار کے لیے آپ رکھیں گے اس کو کہیں اندر والے جیب میں، باہر والے میں رکھیں گے تو غلطی سے آپ کھا لیں گے، لہٰذا اندر والے جیب میں رکھیں گے، افطار میں کھائیں گے۔ اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ جہاں یہاں پر مغرب کے بعد افطاری ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ تھوڑے تھوڑے کھجور مسجد انتظامیہ کے پاس رکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، آپ کی